بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلى جميع من آله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں جامع مسجد سلطانیہ میں حاضر ہو کر اپنی عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک آج کی اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے درود و سلام۔ اللہ قدوس نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی مکرم علیہ السلام پر درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رب قدوس نے اہل ایمان کو اس آیت پاک کے اندر دو حکم صادر فرمائے، دو احکام کا ارشاد فرمایا۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود بھی بھیجا کرو اور ان پر سلام بھی بھیجا کرو۔ تو بعض لوگ صرف درود تک مقید رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ صرف درود پڑھتے ہیں اور سلام بھیجنے سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ قدوس کے ایک حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور دوسرے حکم کی تعمیل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو عالیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا تاکہ پتہ چلے کہ درود ہے کیا۔ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرماتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے، کیونکہ ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا جب رب قدوس نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، تو اہل ایمان کی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، ایک خیال آیا کہ رب قدوس جو درود بھیجتا ہے وہ درود کیا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو بخاری شریف نے یہ بتایا کہ جو درود اللہ کریم بھیجتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس عبارت کو سمجھنا پڑے گا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یعنی اللہ کا درود یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی فرشتوں کی موجودگی میں مدح سرائی فرماتا ہے، ان کی تعریف فرماتا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ جس نبی مکرم علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان پر ہر وقت اللہ درود بھیجتا ہے، اور درود بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان کی نعت فرما رہا ہے، ان کی مدح فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ الملائکۃ الدعاء، فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے ہمہ وقت محو دعا رہتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے درود اور سلام کے متعدد فضائل کو بیان فرمایا۔ ہم عرض کر رہے ہیں
अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं नबी वो करम ने फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदा फसल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो बंदा मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह करीम उस पर 10 मरतबा रहमतों को नाज़िल फरमाता है। अंदाज़ा लगाइए, अगरचे हर अमल अल्लाह कुदूस को महबूब और प्यारा है, लेकिन यहाँ फरमाया कि तुम दरूद पाक एक बार पढ़ोगे तो रब कुदूस 10 मरतबा अपनी रहमतों का तुम्हारे ऊपर नज़ूल फरमाएगा। और एक दूसरी हदीस पाक जो नसाई शरीफ में 1298 नंबर पर मौजूद है, तवज्जो कीजिएगा, उसके अल्फाज हैं अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब अनस बिन मालिक कहते हैं नबी मुकर्रम ने फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा, जो बंदा मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, अल्लाह कुदूस उस पर 10 रहमतों को नाज़िल फरमाता है। और यहाँ बात मुकम्मल नहीं फरमाई वहुत्तत अन्हु अशरु खतियात, बल्कि उसी बंदा मोमिन पर जिसने एक मरतबा दरूद पढ़ा था रब करीम ने उस पर 10 रहमतों को नाज़िल फरमाया। फरमाया साथ ही रब क्या करता है वहुत्तत अन्हु अशरु खतियात, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है। और साथ ही फरमा दिया वरुफियत लहू अशरु दराजात, उसी बंदा मोमिन के 10 दराजात भी अल्लाह कुदूस बुलंद फरमा देता है। पता चला कि एक बार दरूद पढ़ने की बरकत इतनी है कि 10 मरतबा अल्लाह करीम की रहमतों का नज़ूल होता है, 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और 10 दराजात को बुलंदी अता फरमा दी जाती है। और आजकल कई अफकार से हमारा वास्ता पड़ता है। बाज़ अहले इश्क ये कहते हैं कि हमारा दरूद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम समात फरमाते हैं जो कि हक़ है, और बाज़ लोग अभी तक पशेमानी का शिकार है कि जो दरूद पढ़ा जाता है क्या ये पहुँचता है या नहीं पहुँचता, अगर पहुँचता है तो कैसे पहुँचता है। अल्लाह कुद्दूस ने अपने कुरान पाक के अंदर और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस तैयबा के अंदर क़यामत तक हर इंसान के जहन में उठने वाला सवाल और हर उठने वाले इश्काल का जवाब रब कुद्दूस ने अपनी रहमत से और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रब के फजल करम से हमें अता फरमा दिया है। तवज्जो करने की ज़रूरत है, कुरान और सुन्नत में गोता जन होने की ज़रूरत है। इकबाल ने कहा था कुरान में हो गोता जन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। बात यह है जिस कदर इंसान गोता जन होता चला जाता है, जिस कदर इंसान कुरान और सुन्नत के मफाहीम और मतालिब को ढूंढने के लिए इसमें गोता जनी फरमाता है, उस कदर अल्लाह कुद्दूस उसे इल्म और हिकमत के मोती निकालने की तौफीक अता फरमा देता है। हदीस का नंबर है नसाई शरीफ में 1283। ये हदीस बता रही है कि बाज़ दरूद की कैफियत ऐसी है जो नबी अलैहिस्सलाम खुद समात फरमाते हैं, और बाज़ अल्लाह कुद्दूस ने ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो अहले ईमान का दरूद नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर हदियतन पेश करते हैं। हदीस के अल्फाज है अन अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द। जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन, बेशक अल्लाह कुद्दूस के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं सय्याहीन फिल अर्द, जो ज़मीन पर सैर करते हैं, ज़मीन पर सयाहत करते हैं। अब उनकी ड्यूटी रब ने क्या लगाई है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। फरमाया युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलाम, फरमाया उनकी ड्यूटी ये है, उनकी ज़िम्मेदारी ये है ये कि युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलाम, मेरी उम्मत में से जब कोई फ़र्द मेरी बारगाह में दरूद का नजराना अर्ज़ करता है तो फरिश्ते लेकर मेरी बारगाह में पहुँच जाते हैं। अब तवज्जो चाहूँगा, क्या सलाम उनकी बारगाह में भेजा जाता है या पेश किया जाता है जो जवाब ना देना जानते हो? क्या सलाम उनको भेजा जाता है माज़अल्लाह जो जिंदा ना हो? नहीं नहीं। अगर किसी इंसान का यह ख्याल है कि वो सलाम का जवाब नहीं देते, अगर किसी इंसान का यह ख्याल है कि वो अपनी हयात कामिला के साथ अपनी तुरबत अनवर में, अपने मरकद अनवर में, अपने रोज़ा पाक में जलवा कर नहीं, तो उसे फिलफौर तौबा करनी चाहिए। उसे तौबा करने के बाद दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद अपने ईमान को कामिल और अकमल करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बातिल सोच की वजह से उसके ईमान का जनाजा सीने से निकल चुका हो और जब वो कब्र में जाए तो उसकी कब्र को दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा बना दिया जाए, मैदान माशर में शफात मुस्तफ़ा से महरूम कर दिया जाए और जन्नत की नेमतों से, करीम आका के कुर्ब से, रब के दीदार से हमेशा हमेशा के लिए उसे महरूम कर दिया जाए। अहले ईमान तवज्जो चाहूँगा, आज बेजी के ताजदार ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे,
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں 50,000 سال کا دن دیکھ کر، صبح نیزے پہ سورج دیکھ کر انبیاء علیہم السلام، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، جناب عیسیٰ و موسیٰ علیہم السلام ہو، اذهبوا الی غیری جب کہیں گے بڑے بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ اس دن میں رب کی رحمت کا سایہ تلاش کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج اس عقیدہ پر، آج اس پلیٹ فارم پر جس پر میرے کریم آقا کے صحابہ تھے، جس پر اہل بیت اطہار کے افراد اور نفوس قدسیہ تھے، جس پہ داتا حجویری تھے، جس پہ خواجہ اجمیری تھے، جس پہ گنج شکر تھے، جس پہ مجد الفسانی تھے، جس پہ محدث بریلوی تھے، جس پر گولرا کے تاجدار تھے، سب کی سوچ کو ملا کر ایک سوچ بنا لو اور اس سوچ کو اپنا لو۔ یہی ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو رب قدوس کے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے بھی تو ہیں نا۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی بھی کائنات کا مقام ہو، ہند ہو، سندھ ہو، عرب ہو، عجم ہو، مشرق و مغرب ہو، شمال اور جنوب ہو، جس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ کہیں مسلمان درود پڑے گا، میں نے فوراً لے کر کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اگر فرشتہ ہو کر یہ جانتا ہے کہ کون سا مسلمان درود پڑھتا ہے اور کسی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اگر فرشتہ درود کو سنتا بھی ہے، ہدیے کے طور پر اٹھا بھی لیتا ہے اور لے بھی جاتا ہے، تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام کس قدر باخبر ہوں گے۔ کہنا پڑے گا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ عقیدہ یہ رکھو کہ جب ہم ان کو التجا کرتے ہیں، جب ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، تو اللہ کے حبیب کرم نوازی فرما دیتے ہیں اور بات کو قریب کر لیتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ابی داؤد شریف، حدیث کا نمبر 2041، توجہ چاہوں گا۔ جناب ابو ہریرہ معروف صحابی، حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بڑی کمال کی حدیث، اگر آپ نے اس حدیث کو سماعت فرما لیا، اس لیے کہ یہ حدیث رسول ہے، قول رسول ہے، فرمان نبی ہے، یقین کرے ایسا ہی عشق کا نور سینے میں پیدا ہوگا، اور اگر اللہ کے فضل سے یہ عشق کا نور اگر آپ نے بچا لیا، تو اسی نور کے طفیل اللہ کریم آپ کی مرکز میں، آپ کی قبر میں بھی نور پیدا فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ، فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے اوپر سلام بھیجتا ہو، کوئی بھی امتی ایسا نہیں جو مجھے سلام کرتا ہو، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ قدوس نے میری روح مجھے واپس عطا فرما دی ہے، اللہ قدوس نے میری روح میرے پر واپس پلٹا دی ہے، حتی ارد علیہ السلام، جس کو میں سلام کا جواب نہ عطا کرتا۔ پتہ چلا ایک حدیث کے الفاظ ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا اس عالم میں رہوں تو تمہارے لیے خیر کا باعث ہوں، اگر عالم برزخ میں، عالم قبر میں چلا جاؤں تو مجھے رب نے نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، بلکہ انبیاء کا امام، رسولوں کا سردار بنایا ہے۔ جیسے ہی اس عالم میں میں تمہارے لیے خیر کا باعث تھا، ویسے ہی اپنی قبر انور میں بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہوں، کیونکہ ہم نے کسی بت کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور زندہ نبی کو اس زندہ رب نے حیات عطا فرمائی ہے جسے حی القیوم کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کی حیات ایسی ہے کہ حی لا یموت، اللہ قدوس کی ایسی زندگی ہے کہ ہر وقت وہ زندہ ہے، وہ زندہ تھا، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ قدوس کی ذات پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت سے پاک ہے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ قدوس کے فضل سے اس مرحلے میں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کی حیات پاک حی یموت، پہلے وہ زندہ تھے، پھر انہوں نے موت کو سینے سے لگایا، پھر اللہ کریم نے حیات ابدی عطا فرمایا۔ کو فرق بتا دیا، اللہ کی ذات ایسی ہے جو موت سے پاک ہے، انبیاء علیہم السلام کی موت ایسی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اور اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک لمحے کے لیے گزرے، پھر ان کی حیات ویسے ہی جیسے پہلے اللہ قدوس انہیں عطا فرماتا ہے۔ احادیث کا کافی ذخیرہ اس عنوان پر موجود ہے۔ آج جب آپ پڑھیں نا جی درود اور سلام، تو یہ آپ کے ایمان کا معیار ہے۔ اگر تو اللہ قدوس نے آپ کو عشق رسول کی نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کو ایمان کامل و اکمل عطا فرمایا ہے، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ مبارک میں، اگرچہ قرآن مجید میں رب قدوس نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ یہاں لکھا مفسرین نے
کہ نبی علیہ السلام کو رب نے شاہد کائنات بنایا ہے، یعنی پوری کائنات کے ذرے ذرے سے، پتے پتے سے، سمندر ہو، پہاڑ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، پوری کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو نگاہ مصطفیٰ میں نہ ہو، ہر چیز نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ تو اگر ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، دریا، سمندر، جو بھی تصور میں آئے وہ تو ہو نگاہ مصطفیٰ میں۔ اور کسی لاہور کے اندر داتا حجویری کی صورت میں اور اجمیر میں خواجہ اجمیری کی صورت میں پڑھنے والا عاشق درود، عاشق سلام بھی میرے نبی کی نگاہوں میں ہے۔ اور جس قدر یہ عشق کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر آپ کے اور آقا علیہ السلام کے فاصلوں میں اللہ کمی فرماتا جائے گا۔ عشق رسول امتی اور آقا علیہ السلام کے فاصلے کو ختم کر دیتا ہے۔ جس قدر عشق بڑھتا چلا جائے گا اس قدر قرب مصطفیٰ عطا ہوتا چلا جائے گا۔ مسلم شریف کے اندر 5939 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، جابر بن سمرہ اس کے راوی ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی کو اللہ قدوس نے ازل میں نبوت سے ہمکنار فرمایا۔ یہ نہیں کہ پہلے وہ 40 سال تشریف لائے، پھر وہ پیدا ہوئے، پھر انہوں 40 سال کے بعد نبوت ملی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جمیع انبیاء علیہم السلام اللہ کے فضل سے ازل سے نبی ہے۔ یعنی نبوت وہ مقام نہیں ہے کہ آپ یہاں کو محنت کریں، شب بیداری کریں، کوئی آپ بہت ساری عبادت کریں اور آپ کہیں کہ شاید میں نبی بن جاؤں، ایسی بات نہیں۔ یعنی یہ کسبی نہیں بلکہ وہابی ہے، فقط اللہ کی عطا سے ہے۔ تو ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن شان نبوت سے ہم کنار ہیں، شان رسالت سے ہم کنار ہیں، کمالات موجود ہیں جن کو صدیق اکبر نے دیکھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، دیگر احباب نے بھی دیکھا، نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں وقتاً فوقتاً، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ عنوان نہیں مرض کر رہا تھا، ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں انی لعارف حاجرا بمکہ یسلم علیہ، فرمایا بے شک اب بھی میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ کس کو پہچانتا ہوں؟ اور یہ نہیں فرمایا کہ یعلمو، کہ جانتا ہوں، جانتے تو حضور ساری کائنات کو ہے اور پہچانتے بھی ساری کائنات کو ہے، لیکن یہ تو پتھر ہے، پتھر بھی بے زبان ہے۔ حوالہ صحیح مسلم ہے جس کی صحیح حدیث ہے، کیونکہ قرآن کے بعد آئی بخاری شریف، بخاری کے بعد آئی مسلم شریف، اور مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے لکھا، نبی علیہ السلام کا قول کیا، انی لعارف حجرا بمکہ، بے شک میں اب بھی مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں، کانا یسلم علیہ، جو میرے اوپر سلام بھیجا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ پتھروں ہوں، اور حضرت علی بھی راوی ہے، کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ کے گلی کوچوں میں پھرا کرتا تھا، جس درخت کے قریب سے حضور گزرتے تھے میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتا تھا، درخت کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ تو درختوں کو بھی پتہ چل گیا، پتھروں کو پتہ چل گیا۔ کمال یہ ہے کہ انبیاء کا امام ہو، رسولوں کا سردار ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، مرکز کائنات ہو، محور کائنات ہو، محبوب رب کائنات ہو، اور شفقت کا عالم یہ ہو کہ مکہ کے اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں۔ بھئی سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ نبوت کا اعلان ابھی فرمایا نہیں تھا، بات میری بعثت سے پہلے کی ہے، لیکن کانا یسلم علیہ، بس وہ میرے اوپر سلام بھیجا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ جو عاشق ہو، اگرچہ پتھر کا عاشق ہو، اگرچہ وہ کھجور کا خشک تنا ہو، جو ہجر مصطفیٰ میں روئے مسجد کے اندر، اس کو بھی اتر کر میرے آقا سینے سے لگا لیتے ہیں۔ آپ اس ہجر رسول میں، آپ اس کے رسول میں تڑپ کر تو دیکھیے میرے آقا کی رحمت آپ کو کیسے گلے لگا لیتی ہے۔ رب نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، میرے کریم آقا کی شان اور مقام یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے وہ حریص ہیں، ان پر شفقت اور کرم کی انتہا فرمانے والے ہیں۔ اور بات کو اور قریب کرتے ہوئے، قیامت کا منظر ہوگا بڑا ہولناک۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں 484 نمبر پر موجود ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اول الناس، وہ بندہ میرے قریب تر، اس میں تفضیل ہے، انتہائی قریب ہوگا۔ یہ کون سا بندہ؟ اب پتہ ہوگا، مثال کے طور پر جمعہ کے لیے مسجد میں جانا قضا نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، پتہ ہوگا تو مسجد پہنچیں گے نا۔ اب مسجد میں کیا عبادت کرنی ہے، عبادت کا سلیقہ آئے گا تو عبادت کریں گے۔ اب میدان محشر ہے، ہر امت ہی چاہتا ہے کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں، حضور کا صاحبان رحمت میرے سر پر آ جائے،
میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ نسخہ بھی عطا فرما دیا. فرمایا میدان محشر کے اندر سوا نیزے پہ سورج ہو، 50,000 سال کا دن ہو، انبیاء علیہ السلام کہیں ذهبوا لا غیری، لیکن ایک ایسا شہزادہ ہوگا میری امت کا، ایسا مومن مرد کامل ہوگا جو سب سے زیادہ میرے قرب میں آ جائے گا. فرمایا وہ کون ہوگا؟ اکثرہم علیہ صلاۃً، جس نے سب سے بڑھ کر میرے اوپر درود بھیجا ہوگا. فرمایا جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہے وہ میری رحمت سے محروم نہیں رہے گا. محشر کا میدان ہوگا، اسے میں اپنی کالی کملی میں چھپا لوں گا، اسے اپنا قرب عطا کر دوں گا. اور سامنے مکرم ایک وہ حدیث پاک جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ درود پاک پڑھنے کی اہمیت کتنی ہے، برکت کتنی ہے، اس کی برکات کتنی ہیں. حدیث کا نمبر ہے حوالہ سنن ترمذی 2457 نمبر پر موجود ہے. بڑی کمال کی حدیث سننے والی، اور اس لیے نہیں سننی کہ بس اب مزہ آ جائے پھر ہم مسجد سے باہر نکلے حدیث مسجد میں رہ جائے، ایسے نہیں. اس کو اس لیے کہ یہ کریم آقا علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں، اس کو جب تک ہم زندہ ہیں اپنے دل میں جگہ دے. خدا کرے قبر میں بھی جائے تو یہ ساتھ ہی چلی جائے، پھر دیکھیے کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو توجہ چاہوں گا، جناب حضرت ابی کہتے ہیں، اس سے پہلے ذکر ہے کہ آقا راوی سے عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں. کہتے ہیں نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اندازہ لگائیے ہو انبیاء کے امام علیہ السلام، تو سجدہ اتنا لمبا کیا کہ صحابی کہتے میں نے سمجھا شاید انتقال فرما گئے، یعنی سر انور اٹھا ہی نہیں رہے. کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ صحابی جو اشرا مبشرہ میں شامل ہے، شان و شوکت والا صحابی، سمجھا کہ شاید روح پرواز کر گئی ہے. کتنا لمبا سجدہ ہوگا، 2 4 5 منٹ کے سجدے سے ایسا گمان نہیں ہوتا. آج سجدوں سے پیار نہیں ہے، میں آیت نہیں پڑھوں گا بلکہ ترجمہ کروں گا. رب نے قرآن میں کہا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا. سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جب صحابی ششتر تھے، پریشان تھے کہ حضور علیہ السلام سر انور اٹھا ہی نہیں رہے، اور جب آقا نے سر انور اٹھایا نا تو حضور نے دیکھا، فرمایا کیا ہوا؟ تو عرض کر دیا، سچے صحابی تھے، صحابی سارے سچے ہیں یاد رہے. کہا میں تو سمجھا تھا کہ یہ کیفیت ہے. فرمایا نہیں، ہوا کیا تھا؟ ہائے ہائے، حضور کے الفاظ فرمایا ان جبریل علیہ السلام قال علی، فرمایا میرے پاس جبریل آ گئے تھے. اب صحابی کو نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہے، کتنی رحمتیں برسنے والی ہیں، کتنی برکتیں نازل ہونے والی ہیں. فرمایا بے شک میرے پاس جبریل آ گئے تھے، قال علی، مجھ سے کہہ رہے تھے الا ابشرک، میں تو آپ کو بشارت دینے آیا ہوں. پتہ چلا جبریل جب رب سے بشارت کا پیغام لے کر آتا ہے وہ بھی میرے کریم آقا کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. یہ بھی حضور علیہ السلام کا کرم ہے اور شان اور مقام مصطفیٰ ہے. ان اللہ عز و جل یقول لک، اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کیا؟ من صلی علیہ صلاۃ صلیت علیہ، جو آپ کا امتی آپ پر درود بھیجے گا. ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ میں رب اس پر درود بھیجوں گا، لیکن اہل علم اور اہل محبت نے کہا کہ اللہ اس پر رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا انعام اہل ایمان کے لیے. اور اللہ کریم جبریل کو قاصد بنا کر پیغام دے کے بھیج رہے ہیں. اور یہاں بات مکمل نہیں ہوئی، وہ لوگ توجہ کریں جو سلام سے کتراتے ہیں، سلام سے دل چراتے ہیں، سلام سے ہچکچاتے ہیں. نہیں، سلام پڑھنا بھی رائے گا نہیں ہے. جو ہم نے آیت پڑھی وہاں تو رب نے واضح کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو کام دونوں کیا کرو، درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو. ہم درود کی باری ہے تو تکرار کوئی کہتا بس ابراہیمی ہی پڑھا جائے. نہیں، کبھی یہ بھی دیکھو غوث پاک کون سا درود پڑھ کے غوث بن گئے ہیں. کبھی یہ بھی سوچو کہ داتا حجویری کون سا درود پڑھ کے داتا بن گئے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا کرو مجدد پاک نے درود کون سا پڑھا تھا. اگرچہ ابراہیمی بھی حق ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی شوکت والا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے. لیکن ایک بات یہ رہے کہ درود ابراہیمی صاحب مسلم نے اپنے مقدمہ میں لکھا کہ جو صرف درود ابراہیمی ہی پڑھتا ہے وہ تو فعل مکروہ کر رہا ہے، سلام کا انکار کر رہا ہے. رب فرمائے درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، تم فقط درود پہ بزد رہے. نہیں، اس حدیث نے بتایا جو مشکاشی میں 931 نمبر پر موجود ہے، ومن سلم علیک سلمت علیہ، فرمایا جبریل میرے نبی کو کہہ دے جو تجھ پر سلام بھیجا کرے گا میں رب اس پر سلامتی بھیجتا رہوں. اندازہ لگائی کتنے کتنے بڑے انعامات اللہ قدوس نے عطا فرمائے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جب سجدے سے سر کو اٹھایا تو اس کے بعد جناب ابی بن کعب کہتے ہیں قال ابی قلت یا رسول اللہ،
میں نے کہا اے اللہ کے رسول انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجلک من صلاتی، میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، میں وظائف کرتا ہوں، نماز اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، تلاوت سارا کچھ، لیکن کچھ میں نے وقت رکھا ہے، وقت وظائف کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، اور میں آپ کی بارگاہ میں اس وظائف کے دوران درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا درود پڑھ لیا کروں؟ توجہ، اب کریم آقا علیہ السلام چونکہ کریم ہے تو فرمایا ما شئتا، جتنا تو چاہے پڑھ لیا کر، توجہ ہے جی، فرمایا جتنا چاہے پڑھ لیا کر، قال قلت ربع، تو میں نے کہا پھر اپنے ورد اوراد میں سے چوتھا حصہ درود کے لیے مقرر کر دوں۔ اب بات ہو رہی ہے عشق صحابی کا کہ کتنا پڑھوں، حضور کا حکم شامل ہو جائے، برکت حاصل ہو جائے، اپنی مرضی سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ کہ حضور کا حکم شامل ہو جائے، تو فرمایا ما شئتا، جتنا مرضی پڑھ لیا کر۔ کہا جتنا وقت دیتا ہوں نا ذکر اذکار کو، کیا چوتھا وقت کافی ہے؟ اب حضور علیہ السلام کا کرم دیکھیے آیا ہے، جو پوری کائنات کے جو کریم اور مرشد ہے، جو رحم فرمانے والے ہیں، فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا جتنا تو چاہے پڑھ لیا کر، پر چوتھے حصے سے اگر زیادہ کری یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے، پابندی بھی نہیں لگائی جا رہی ہے۔ کرم کیسا ہے؟ یہاں پہ عام سے 2 نمبر بھی پیر بیٹھا ہو تو مرید کے ساتھ خوشک ہوتے ہیں۔ جی وہ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ کہتا مرید نے سمجھا کہ پیر بڑا کامل ہے، روز روندہ سی، پیر نو رونا نصیب نہیں سی ہو رہا، تو پھر کیا ہوا؟ قلت نصفا، پھر کہنے لگے میں نے کہا پھر آدھا وقت کر لیتا ہوں، اپنے وظیفوں میں سے چوتھا حصہ نہیں تو پھر آدھا کر لیتا ہوں۔ پھر ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا ہاں جتنا چاہے پڑھ لیا کر، لیکن اگر آدھے سے زیادہ وقت درود کو دے گا تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد قال قلت فثلثین، پھر میں نے کہا کہ 2/3 حصہ کر لیتا ہوں۔ قال ما شئت فإن زدت خیر لک، حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے جتنا چاہے پڑھ لے، لیکن اگر اس کو بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ 3 سوال کیے، پہلے چوتھا حصہ، پھر نصف، پھر 2/3، فرمایا ٹھیک ہے پڑھو لیکن بڑھا دو تو بہتر ہے۔ اب صحابی کے عشق نے پھر ایک عجیب بات کر دی، کہا قلت، کہتے میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، پھر تو جب ورد اوراد کا وقت آئے گا کوئی ورد نہیں ہوگا، تیرا نام لاپے ہوگا کا، پھر تو میری زبان پہ درود و سلام کے قطرے ہی ہوں گے، اور اس بارگاہ سے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب گدا نے کہا تھا، صحابی نے کہا تھا کہ سارے کا سارا وظیفہ جو ہے درود و سلام پہ گزاروں گا، تو کیسے ہو سکتا حضور عطا نہ کرتے؟ فرمایا سن پھر ہوگا کیا اگر تو درود پڑھ لیا کرے گا؟ فرمایا اذن تکفا ہمک یغفر لک ذنبک، فرمایا اللہ قدوس تیری ساری مشکلات کو ختم کر دے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے نبی کی فرما برداری کر کے تو دیکھیں، اندازہ لگائیے درود و سلام کی برکت۔ فرمایا جتنی مشکلیں آئیں گی اللہ دور کر دے گا، اور جتنے گناہوں سے دامن لبریز ہو چکا ہے اللہ پاک کر کے صاف کر دے۔ اور آخری 1-2 گزارشات، یہ درود و سلام کوئی آج کا گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ علامہ جامی رحمہ اللہ کی کلیات جامی جو نعت لکھ کر اپنی جیب میں لے کر جا رہے تھے، تو بادشاہ وقت کو میرے آقا نے فرمایا کہ جامی سے کہہ دیجئے کہ اس وقت میرے مزار پہ نہ آنا۔ اب جامی پریشان ہے، بادشاہ وقت کہہ رہا ہے کہ نہ، یہ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا ہے۔ جب سبب پوچھا، فرمایا اس کی نعت میں ایسا عشق رسول ہے مجھے قبر سے باہر آنا پڑ جائے گا۔ تو اللہ نے نظام ایسا بنایا، یہ قیامت کے لیے مختص کر دیا گیا، مخصوص کر دیا گیا۔ وہ علامہ جامی کی بات کر رہا ہوں، تو آپ بھی بس اشارہ ہی کروں گا اپنے اشعار کے اندر۔ یہ دیکھو لکھے ہوئے اسلام کے اشعار، صدیوں پرانی باتیں، ایسے اقبال نہیں تڑپا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال کہتا ہے کتابوں کو پڑھو، تمہارے بڑے بڑے کٹر قسم کے عقیدہ کے پکے تھے، بڑے اہل نظر تھے، بڑے عشق رسول والے تھے۔ تو آپ نے کہا سلام علیکہ اے نبی مکرم، اے نبی مکرم آپ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں۔ اور کتنے مکرم ہو؟ فرمایا مکرم تر از آدم و نسل آدم، آپ میرے قریب آدم سے بھی اعلیٰ ہو، نسل آدم سے بھی اعلیٰ ہو۔ پھر کہا سلام علیکہ ای آغاز فطرت تو پھیلے وجود تو ایجاد عالم، آپ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں، آپ کے صدقے میں اللہ قدوس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر کہنے لگے سلام علیکہ
انی اسماء حسنا جمالے تو آئینہ اسم اعظم. پھر کہنے لگے سلام علیکہ اے ملک رسالت تو را خاتم المرسلین نقش خاتم. آپ پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے. اور ایک دو گزارشات اور دیگر بھی اسلام لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں السلام قیمتی تر گوہر دریائے جود، السلام تازہ تر گل برق صحرائے وجود. اور آخر پہ حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں. آج بعض اہل حدیث قسم کے لوگ کہتے ہیں جو شفاعت تو قاری کو نہیں سکتا، کتابیں دھڑا دھڑ لکھ کے کتابوں کو کالا کر رہے ہیں، اپنے من کو بھی کالا کر رہے ہیں. نہیں نہیں، اگر کسی کو سمجھنے کا شوق ہو تو اللہ کی توفیق سے قرآن سے بھی ثابت کریں گے، حدیث سے بھی ثابت کریں گے. تو کہا السلام آنکھ ابواب شفاعت روز حشر جز کلید لطف تو برخلق نتواند کشود. جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے کسی کو بھی شفاعت کا اذن نہیں دیا جائے گا. اور آج لفظ یا رسول اللہ کہہ دیا جائے لوگ تڑپ جاتے، اوہ ہو شرک ہو گیا. کس نے کہا ہے؟ دکھاؤ نا. صحابہ نے شرک کہا ہے یا رسول اللہ کو؟ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں ہے، ابی داؤد میں نہیں ہے، نسائی میں نہیں ہے، مسند احمد بن حنبل میں نہیں ہے. اس وقت بزرگوں نے لکھا دیکھے تو یا رسول اللہ آن بحر رحمت. دیکھو بزرگوں کا طریقہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا کہ باشد محیط از عطائے تو یکنم. آخری بات آپ کے علاقے کا جس کو فوج بھی سلامی دیتی ہے. میں اقبال کی بات کر رہا ہوں. ہر مسلک کا بندہ اپنے سکول میں اقبال کی تصویر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اور میں کیا اللہ کے بندے تصویر سے کام نہیں چلے گا، تحریر سے کام چلے گا. اقبال کی تحریر کو سمجھو. یہ کلیات اقبال ہے، فارسی میں نے گھر میں نہیں چھاپی. اگر اقبال یا رسول اللہ کہے تو کم سے کم اس کے کہنے پہ مان جاؤ. کیا خیال ہے؟ یہ کلیات اقبال ہے اور صفحہ نمبر جناب 912 ہے. کہتا ہے مسلمان آ فقیر کج کلا ہے. کہتا ہے مسلمان فقیر بھی ہو تو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. اس کے دل میں ایمان کا نور بڑا قیمتی ہے. مسلمان آ فقیر کج کلا ہے رمیز از سینہ او سوزے آئے. میں پریشان ہوں کہ اس کے سینے میں وہ سوز اور گداز کیوں نہیں ہے. اور اب سنیے دلش نالد چرا نالد نداند. کہتا روتا ہوا دیکھتا ہوں مولمن کو لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ روتا کیوں ہے. اس کو اپنی منزل سے خبر نہیں. اور نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. آخر پہ کہنے لگا اقبال اے اللہ کے رسول نظر کرم فرما دیجئے. مسلم امت کے اس حال پر اپنی منزل سے بھٹک چکا ہے. تو اقبال نے بھی کہا نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. اگر اقبال مشرک ہے تو آج اس کی قبر کو اکھیڑ کر اس کو لوگوں کو بتاؤ. تو اگر اقبال مشرک نہیں موحد ہے، مصور پاکستان ہے، اس کے یوم پیدائش اور یوم انتقال پر چھٹی منائی جاتی ہے تو اس کے نظریات کو بھی مان لیا جائے. اللہ قدوس توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.